من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ عز وجل آپ حضرات تاریخ اسلام کا عظیم باب غزوہ احزاب کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ احزاب میں مشرکین کو پسپا کر کے اور انہیں میدان چھوڑنے پر مجبور کر کے اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے آئے۔ آپ نے اس درس میں سماعت کیا کہ یہودیوں کی وہ قوم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیے ہوئے تھی دوستی کا، اور انہوں نے یہ حلف لے رکھا تھا کہ تمہارے دوست ہمارے دوست، تمہارے دشمن ہمارے دشمن، لیکن جب سارا عرب مسلمانوں کی بیخ کنی کے لیے آیا، انہیں ہلاک و برباد کرنے کے لیے آیا، تو عین اس موقع پر یہودیوں نے غداری کی اور مسلمانوں سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور مشرکین کے ساتھ ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کار فرما نہ ہوتی اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب نہ ڈالا ہوتا تو وہ پیچھے سے حملہ کر کے ضرور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ جب اپنے گھر پہنچے، تمام صحابہ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جنگی لباس کو اتار دیا۔ جو لباس آپ پہنے ہوئے تھے اسے اتار دیا اور اپنا امامہ مبارک اتار کر سر دھونے لگے۔ کہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی سفر سے آتا ہے تو اس طریقے کا معاملہ کرتا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک دھو رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے تو ابھی تک ہتھیار اتارے ہی نہیں اور جنگی لباس ہم پہنے ہوئے ہیں، میرے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جن کے پاس ہتھیار ہیں اور وہ جنگی لباس پہنے ہوئے ہیں، میں فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ مشرکین کے قافلے کو مقام روحہ تک بھگا کر آیا ہوں، اور مقام روحہ مدینہ منورہ سے تقریباً 35 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مشرکین کے قافلے کو مقام روحہ تک بھگا کر واپس آیا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اب جب تک کہ بنو قریظہ کا خاتمہ نہ کر دیا جائے، اس یہودی قبیلے کا خاتمہ نہ کر دیا جائے جس نے عین موقع پر آپ سے عہد توڑ کر
مشرکین سے رشتہ جوڑ لیا تھا، اس وقت تک ہتھیار اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جنگی لباس پہنا اور فرمان الہی ملتے ہی حضرت بلال کو حکم دیا کہ اے بلال جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کر دو۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے تھے، یہ ظہر کے بعد کا وقت تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کرنے نکلے اور مدینے کی گلیوں میں وہ یہ اعلان کر رہے تھے، من کان سامعا مطیعا فلا یصلین العصر الا بنی القریظہ۔ حضرت بلال نے یہ اعلان کیا، ہر اطاعت گزار مسلمان پر لازم ہے کہ وہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاقے میں ادا کریں گے۔ مطلب ابھی گھر پہ رکنا نہیں ہے، بلکہ سب کے سب کو بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچنا ہے، اور عصر کا وقت اگرچہ راستے میں ہو جائے، انہیں نماز عصر وہیں پہنچ کر پڑھنا ہے۔ اور ایک اور منادی کو آقا علیہ السلام نے روانہ کیا جو یہ اعلان کر رہا تھا، یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے سوارو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ ایک امتحان بھی ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سر جھکانے کی ایک مثال بھی ہے کہ ایک ماہ سے مدینہ منورہ کے باہر اسلام کی سرحد کی حفاظت کر رہے تھے۔ نہ کھانے کا صحیح ٹھکانہ تھا، نہ پینے کا کوئی انتظام، نہ سونے کے لیے کوئی معاملہ، ہر وقت مشرکین کا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا۔ ایک ماہ کے بعد انہیں سکون کی سانس ملی تھی، اور یہ تھا کہ اب گھر جا کر کچھ نہ کچھ اللہ کی نعمتوں سے لطف اٹھائیں گے، لیکن ابھی گھر پر رخت سفر بھی نہ رکھا تھا، اپنے جنگی لباس بھی نہ اتارے تھے کہ اللہ کی طرف سے دوسرا حکم آ پہنچا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ذرا توجہ کریں، ہمارے لیے تو اللہ کا حکم یہ آتا ہے کہ ہم نماز کے وقت میں نماز کی ادائیگی کریں، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عشاء کا وقت کتنی جلدی آ جاتا ہے۔ ہم اللہ کے حکم کے آگے اور سر جھکانے کے لیے پس و پیش میں ہو جاتے ہیں، سستی کرتے ہیں، لیکن یہاں صرف نماز پڑھنے کا ہی معاملہ نہ تھا، بلکہ یہاں تو سر دھڑ کی بازی لگانے کا معاملہ تھا۔ یہاں یہ معاملہ تھا کہ اگر کوئی جا رہا ہے لڑائی میں، شہادت کی موت بھی اسے مل سکتی ہے، اپنے گھر والوں سے ہمیشہ کے لیے اس کی رخصتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو ایسا جانباز بنایا تھا اور ایسا وفادار بنایا تھا کہ کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ایک دن تو آرام کرنے کا موقع مل جائے، کل اس کام کو سر کر لیں گے، بنو قریظہ کا محلہ کون سا دور ہے، مدینہ میں تو رہتے ہیں۔ ایسا کسی نے نہ کیا، بلکہ اعلان سنتے ہی جس نے جنگی لباس اتارا تھا پہن لیے، جس نے ہتھیار اتار دیے تھے ہتھیار سجا لیے، اور اپنے گھروں سے نکلنے لگے۔ علماء فرماتے ہیں متعدد حدیثیں اس تعلق سے آئی ہے۔ بعض نے دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا جب تک ہم بنو قریظہ پہنچیں گے، تو بعض نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی۔ بعض نے یہ کہا کہ اللہ کے محبوب کا حکم ہے عصر کی نماز علاقہ بنو قریظہ میں پڑھنا ہے، تو ہم وہی نماز پڑھیں گے۔ غرض کی صحابہ کرام مجتہد تھے، انہوں نے اپنے اعتبار سے سوچا سمجھا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے، چاہے عصر کی نماز پڑھ کر پہنچے، چاہے بغیر نماز وہاں پہنچ جائے۔ بہرحال بعض صحابہ نے راستے میں نماز پڑھی اور بعض نے بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچ کر نماز پڑھی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی عتاب نہیں فرمایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ایک گھوڑے پر سوار تھے جس کا نام لحیف تھا۔ 100 صحابہ کے دستے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں گھیر رکھا تھا، اور ان کی تعداد تقریباً 100 صحابہ تھی۔
جو گھوڑوں پر سوار ہو کر آقا علیہ السلام کو جنہوں نے اپنے جھرمٹ میں لے لیا تھا، اور جن کے پاس گھوڑے نہیں تھے وہ پیدل ہی چل نکلے تھے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لشکر جلد ہی مقام بنو قریظہ پہنچ گیا۔ حضرت علی نے قلعے کی دیوار کے پاس جا کر اسلام کا پرچم گاڑ دیا۔ یہودیوں نے جب مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنے قلعے کے دروازے بند کرنے لگے اور سارے مرد و عورت چھت پر چڑھ کر مسلمانوں پر گالیوں اور پتھروں کی بوچھار کرنے لگے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلے اوس کے ایک سردار تھے، وہ میدان میں آئے اور انہوں نے ان کی اس حرکت پر غضبناک ہو کر فرمایا، یا اعداء اللہ لا نبرہو ان حصونکم حتی تموتوا جوعا، اے اللہ کے دشمنوں، ہم ہرگز تمہارے قلعے سے نہ جائیں گے، یعنی ہم تمہارے قلعوں کو گھیر کر رکھیں گے یہاں تک کہ تم بھوکے مر جاؤ۔ اس لیے کہ قلعے کو اگر گھیر دیا جائے، آنے جانے کا راستہ بند کر دیا جائے تو اشیاء خرد و نوش، کھانے پینے کی چیزیں کیسے جا سکتی ہے؟ کیونکہ ہر آدمی اپنے قلعے میں کتنے دن کا سامان وہ رکھے گا، اس لیے یہ قلعے کو گھیر دیا گیا تاکہ یہ باہر نہ نکل سکے۔ الغرض اب انہوں نے جب حضرت اسید بن حضیر کو دیکھا تو چونکہ بنو قریظہ کے پرانے تعلقات، زمانے کفر کے تعلقات حضرت اسید بن حضیر سے تھے اور بہت اچھے دوستانہ تعلقات تھے، لیکن حضرت اسید بن حضیر اسلام لے آئے تو اب ان کے لیے سب سے بڑی دوستی اسلام کی دوستی تھی، سب سے بڑی محبت اللہ کے محبوب سے محبت تھی۔ تو حضرت اسید بن حضیر کو جب انہوں نے میدان میں دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اے اسید، ذرا اپنی پرانی دوستی کو تو دیکھو، ہم کیسے ایک دوسرے کے دوست تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان اب کوئی تعلق نہیں ہے، سارے تعلقات منقطع ہو گئے، اور اب صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہم حکم کے فرما بردار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو قریظہ کے علاقے ہی میں رات گزاری اور صبح ہوتے ہی ان کے قلعے کا محاصرہ کر دیا۔ مختلف مقامات پر تیر اندازوں کو بٹھایا، یہود بھی پتھر اور تیر برساتے اور مسلمان ان کا مؤثر جواب دیتے رہے۔ جب ان کی شرارت شدت اختیار کر گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی کے ساتھ ان کو اپنی زد میں لے لیا اور پھر ادھر سے حملے کو تیز کر دیا، جس کے سبب یہودیوں نے ڈر کر ہتھیار اور جو اوپر سے پتھر وہ پھینک رہے تھے وہ حملے کرنا انہوں نے بند کر دیے۔ اب وہ گفتگو کرنے کی اجازت طلب کرنے لگے کہ ہم گفتگو کر کے اپنا معاملہ تم سے حل کرانا چاہتے ہیں، اس لیے گفتگو کرنے کی اجازت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے، آ کر بات چیت کر دو اور جو بھی ہوگا وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہود نے نباش بن قیس کو اپنا نمائندہ مقرر کیا اور کہا کہ جاؤ بارگاہ رسالت میں اور جا کر ہماری طرف سے گفتگو کرو۔ چنانچہ نباش بن قیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ جن شرائط پر آپ نے قبیلے بنو نذیر کو یہاں سے نکلنے کی اجازت دی تھی، ہم بھی انہی شرائط پر یہاں سے نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ایک قبیلہ پہلے بھی تھا جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے باہر نکال دیا تھا، قبیلے بنو نذیر، جلا وطن کر دیا تھا اور وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور ان پر یہ شرط لگائی تھی کہ تم سب اپنی جان مال کو بچا کر یہاں سے جا سکتے ہو، ہر آدمی جتنا اس کے اونٹ پر سامان آ سکتا ہے، ایک اونٹ کا سامان وہ لے جا سکتا ہے، باقی اس کو یہی چھوڑ کر جانا ہوگا۔ تو قبیلے بنو نذیر اس شرط کے ساتھ یہاں سے روانہ کر دیے گئے تھے۔ اب قبیلے بنو نذیر کو کیوں بدر کیا گیا تھا، جلا وطن کیا گیا تھا، اس کی وجہ انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا کہ ان لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر کے کیسے کیسی گستاخیاں کرنے کی کوشش کی اور کیسے کیسے عہد توڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جن شرائط پر
بنو نذیر کو جاں بخشی تھی اور انہیں یہاں سے بھیج دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا، ہم بھی انہی شرائط پر جلا وطن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنی عورتوں اور بچوں اور ایک اونٹ کے بوجھ کے ساتھ مدینہ چھوڑ جاتے ہیں، باقی ہر چیز آپ سنبھالیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس شرط کو بھی منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم اس شرط کو منظور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم سارا مال و متاع، سارا ساز و سامان یہیں چھوڑ جاتے ہیں، کچھ بھی لے کر نہیں جائیں گے، صرف ہماری جان بخشی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز بھی مسترد فرما دی، اس کو بھی رد کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارے متعلق میرا جو فیصلہ ہے تم اس میرے فیصلے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس فیصلے کو سننا چاہو تو ہی بات چیت ہو سکتی ہے، ورنہ ہم کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نباش بن قیس نے کہا ٹھیک ہے، میں قلعے میں جاتا ہوں اور اپنی قوم سے مشورہ کرتا ہوں، اور جو قوم کہے گی میں اسی پر عمل کروں گا۔ چنانچہ نباش بن قیس اپنے قلعے کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر یہودیوں سے مشورہ کرتا ہے اس فیصلے کا ان پر کیا اثر ہوا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا، اور یہودیوں نے کیا کارگزاری کی، اور پھر اللہ کی طرف سے انہیں کیا سزا دی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو سماعت کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ہر وقت اپنے محبوب کا وفادار رکھے، اسلام کا وفادار رکھے، اور اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔